امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے شیعہ و سنی کو بھائی قرار دیا اور فرمایا ہم اہل سنت مسلمانوں کے ساتھ ایک واحد مسلمان اور بھائی ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات کہے کہ جو ہم مسلمانوں کے درمیان تفرقے کا باعث بن رہی ہے تو جان لو کہ ایسے لوگ جاہل ہیں، یا ان کا تعلق ایسے گروہ سے ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافات پیدا کریں۔ شیعہ و سنی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام میں فرقت ڈالنے کے خطرات کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے فرمایا، اے طاقتور مسلمانوں، اپنے آپ کو پہچانو اور دنیا والوں کو بھی پہچانواؤ کہ ظالم و جابر طاقتیں اور ان کے بدعنوان عناصر تم کو برباد اور انسانی و اسلامی اقدار کو پامال کرنے کے لیے فرقہ وارانہ اور علاقائی اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں۔ تم خدائے تعالی اور قرآن مجید کے حکم سے تفرقہ پھیلانے والوں کو اپنے سے دور کر دو، کیونکہ انہوں نے اسلام کو جو نقصانات پہنچائے ہیں وہ خونخوار اور ظالموں سے کم نہیں ہیں۔ اس انقلاب کو برپا کرنے والے مسلک شیعہ سے تعلق رکھتے تھے، حقیقت میں یہ اسلامی انقلاب ہی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ جس سے کام لے لیں، اللہ نے ان مسلمانوں سے کام لے لیا، تو یہ اسلامی انقلاب ہے۔ وہاں کی جو آبادی اہل سنت پہ ہے، وہاں میں نے دیکھا کہ اہل سنت کا امام ہے، خطیب ہے۔ اگر وہاں اقلیت میں اہل تشیع ہے تو وہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسی طرح میں نے تہران میں مشہد شریف میں بھی اہل سنت کے ادارے دیکھے، وہاں ان کی مساجد دیکھی، جہاں ان کے اداروں میں ان کی اپنی فقہ پڑھائی جاتی ہے۔ آج عالم اسلام کے تمام لوگوں کے سامنے مکتب اہل البیت کی صورت میں حکومت کا ایک ایسا نظام ایک ماڈل کے طور پر اور ایک اسوہ کے طور پر، نمونے کے طور پر موجود ہے، جس نے اپنے قیام سے لے کر آج تک دین کی ان تمام قدروں کی حفاظت بھی کی ہے جس کو لے کر انبیاء آئے تھے، اور دین کی حاکمیت کو نافذ کر کے بتایا بھی ہے کہ دین قابل نفاذ ہے۔ ایران کے اندر بلوچ بھی ہیں سنی، وہاں پہ خوزستان کے اندر عرب نسل کے لوگ بھی ہیں، آرمینیائی بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو تشکیل کی ہے مملکت کی، کوئی قومیتی بنیادوں پہ محرومی کا احساس نہیں رکھتا، اور تمام لوگ جو ہیں وہ ایرانی قومی مفاد کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اور مسلمانوں کو تو اس وقت دنیا کے اندر سب سے زیادہ اکٹھا نظر آنا چاہیے جو عالم اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال اس سلسلے میں ایک ایران نے وحدت کی کانفرنسیں بھی کی ہیں، اکٹھا بھی کیا ہے کہ فلسطین کے جو مسلمان ہیں وہ مسلکی لحاظ سے شیعہ نہیں ہیں، وہ اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن دنیا کے ہر فورم پر، ہر بین الاقوامی فورم پر ایران نے اس کی جنگ لڑی ہے۔ دشمن کی وہ سازش ناکام ہوئی کہ یہ صرف شیعی انقلاب ہے، نہیں بلکہ یہ اسلامی انقلاب ہے۔ لیکن میں چونکہ ایک انقلاب ایران کے ایک ابتدا سے ہی ایک اس کے ساتھ شریک کار رہی ہوں، میرا یہ تاثر بالکل بھی نہیں ہے کہ وہ شیعہ انقلاب تھا، اس لیے کہ میرے والد محترم قاضی حسین احمد اس کے ایک مجلس وحدت اسلامی اور مجمع تقریب کے وہ ایک ابتدائی بانی کارکنوں میں سے تھے، اور بڑا ہی ہم نے اس کے لیے کوششیں کی کہ وہ اتحاد بین المسلمین کا ایک انقلاب بن جائے۔ میں وہاں ایک مسجد میں گیا، وہ مسجد نقش بندیوں کی تھی، مجدیوں کی تھی، 15,000 مسلمان اس میں ایک وقت میں نماز پڑھ رہے تھے، 15,000، اور 25,000 جمعۃ المبارک والے دن وہاں نماز پڑھتے ہیں۔ موجودہ رہبر معظم جو ہیں انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بھی اکابرین اہل سنت کو
برا بلا کہے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ صرف ہم اہل تشیع کا انقلاب کہیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انقلاب اسلامی انقلاب ہے۔ وہاں پر کبھی بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ نماز کم پڑھتے ہیں یا زیادہ پڑھتے ہیں، آپ کس وقت پہ پڑھتے ہیں لیکن نماز پڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے انداز فقہی انداز میں مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن نماز تو اللہ کا حکم ہے۔ یہ کل عالم اسلام کے لیے انہوں نے ایک ایسی مثال بنائی ہے کہ جس پر کار بند ہوتے ہوئے اور جن کی تعلیمات کی روشنی میں ہر کوئی اپنے معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور اگر یہ نام دیا جائے کہ یہ فقہی انقلاب ہے یا صرف شیعہ ازم کا انقلاب ہے تو ایسا نہیں ہے، جبکہ ایران میں باقی تمام مسالک بھی، باقی تمام فرقے بھی آسان انداز سے اپنی تبلیغ و ارشاد کے تمام تر معاملات آسان انداز میں ادا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، وہاں پر ہر شخص کو اپنی عقیدے کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی اجازت ہے، اور لوگ اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں اپنے معمولات کے مطابق، اور انما المؤمنون اخوۃ کے مطابق، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سربراہ بہت پرانی بات ہے پاکستان میں تشریف لائے تھے، تو شاید ایران ایمبیسی میں یہ تقریب تھی، تو ادھر انہوں نے بڑے خوبصورت جملے کہے تھے جو میں اکثر جگہ پہ کوٹ کرتا ہوں کہ ہم اس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کون ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہا ہے، کون باندھ کے بعد نماز پڑھ رہا ہے، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ اس طرف پوری کوشش پہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کے ہاتھ ہی کاٹ دیے جائیں۔